السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. شکریہ جزاک اللہ، آپ نے اتنا اچھا تعارف کروایا اور آئی ایم فیلنگ آنرڈ کہ میں اس سرکل کا حصہ بنی اور آپ نے مجھے بلایا. اور رہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات، تو بیچ میں ان کی آواز آ سکتی ہے کہیں پر بھی، تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت کر لیتی ہوں. اور کوشش یہ کریں گے کہ ہم بہت ہی آسان سی اور انداز میں اور مختصر سا اس کو، ان دونوں ٹاپکس کو ہم کور کر لیں آج انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی بیچ میں سوال وغیرہ کرنا ہو تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، بیچ میں بالکل پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس وقت کافی کم ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے یہ بات، اور یقیناً آپ لوگ پہلے بھی اس کی جو پہلے آپ نے اس کے جو ٹاپکس کور کیے ہیں اس میں یہ بات کئی دفعہ پڑھی ہوگی اور جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا کلمہ طیبہ کا اقرار، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور پانچواں حج. اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی اسکالرس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں اور اہم العبادات میں سے ہیں، اور یہ اہم العبادات کہلاتی ہیں، یعنی اسلام کا دار و مدار اس پر ہے. اچھا، اب اگر ہم ان 5 بنیادوں کو غور سے دیکھیں تو اور اس کو سمجھیں تھوڑا سا، تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار، یعنی جو ہم شہادت اور جو گواہی ہم دیتے ہیں وہ یعنی عبدیت کا اقرار ہے، اور کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس عبدیت کے اقرار کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اقرار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، یعنی ہم ان کے سامنے ان کے عبادت کرنے والے کے حاضر ہیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں آپ کے عبادت کے لیے، تو اس میں 2 طرح کی حاضری ہوتی ہے. پہلی جو ہے وہ سب سے پہلی ہے روحانی حاضری. روحانی یعنی اسپرچول ہے، جو نماز کے ذریعے سے ہے، یعنی نمازی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور اس حاضری میں انسان اپنی ہر وقت کی ضرورتیں اس کے سامنے رکھتا ہے. کیونکہ ہماری ضرورتیں، یعنی ایز انسان ہونے کی ہماری ضرورتیں ہر وقت پیش آتی رہتی ہیں، تو ہم ہر وقت اس حاضری کی ضرورت محسوس کرتے رہتے ہیں. نماز چونکہ سوال ہے دین اور دنیا کی کامیابی اور فلاح کا، اور اس کے جواب کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جواب میں دین اور دنیا دونوں ہی عطا کر دیتے ہیں. تو جب وہ دونوں ہی عطا کر دیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں شکرانے کے طور پر جو ہمیں عطا کیا ہوتا ہے اس میں سے ہمیں کچھ مزید عطا کرنا ہوتا ہے ایز اے شکرانہ اس کے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اسی لیے زکوٰۃ، یعنی جو اب 3rd پلر آ رہا ہے، اسی لیے زکوٰۃ اس کا تکملہ ہے. تکملہ کہلاتا ہے، یعنی اس پروسیس کو پورا کرتا ہے کہ اب جو اللہ نے عطا کر دیا ہے اس میں سے بہت ہی تھوڑا سا، اب وہ کیا 2.5% فقیروں اور ضرورت مندوں کو دینا ہے ہمیں. یعنی یہ زکوٰۃ شکرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کا، اور یہ بہت ہی ریشنل اور بہت ہی نیچرل سا پروسیس ہے. جیسے ایک بادشاہ کا دربار ہے تو اس میں سے سب کو ملتا ہے، غنی کو بھی فقیر کو بھی. ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں زیادہ تر جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے. یعنی نماز کے ذریعے ہم سے مانگو، یعنی اللہ سے مانگو، اور جو ملے اس میں سے تھوڑا سا دیتے جاؤ. یہ پہلے ہی دیکھیں، اگر ہم سوچے تو یہ پہلے ہی ایک مزے کی بات ہے. اور اس پر مزے کی بات ایک اور یہ ہے کہ اس چھوٹی سی ادائیگی پر، یعنی یہ جو چھوٹی سی ہم 2.5% جو ہمیں ملا ہے اس میں سے 2.5% جو ہم دے رہے ہیں، اس ادائیگی پر باقاعدہ اجر ہے.
ثواب اور انعام کا وعدہ ہے۔ یہ ہو گئی روحانی حاضری کی بات۔ اب دوسری ہے جسمانی حاضری، اللہ کے گھر کی، جس کو حج کہتے ہیں۔ اب اس میں چونکہ جسم اور مال دونوں کی یعنی اس میں ایک مشقت ہوتی ہے، تو استطاعت ہونے پر عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ کی حاضری ضروری کر دی گئی، اور حاضری سے پہلے چند دن کا روزہ ضروری ہو گیا، تاکہ ہم خود کو ہر بری چیز سے کچھ تھوڑا بہت پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کے قابل ہو جائیں۔ اچھا، ابھی جیسے روزے کا مہینہ ختم ہوتے ہی حج کا ٹائم پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ، اور بس 2 مہینے کے بعد حج۔ اور انہی ساری باتوں کی بنیاد پر جو اسکالرز ہیں، جو فقہاء کرام ہیں، جو مفسرین ہیں، اسی ترتیب سے ان عبادات کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اب اگر آپ تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو ان کی ترتیب سمجھ آنے لگے گی کہ پہلے کلمہ طیبہ کا اقرار، اس کے بعد پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، اور پھر حج۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا آج کا موضوع ہے اس کا 3rd اور 4th، زکوٰۃ اور روزہ۔ تو زکوٰۃ تیسرا رکن ہے اسلامی عبادات کا۔ ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ کا جو زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے، اور قرآن میں یہ 20 جگہ نماز کے ساتھ آیا ہے۔ اس کا نماز کے ساتھ آنا itself ایک بڑی امپورٹنس کی بات ہے۔ آپ نے نماز کے بارے میں تو یقیناً آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا اور سنا سمجھا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ قرآن مجید میں 20 جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے، اور باقی جو اس کے علاوہ جگہیں ہیں وہ الگ ہیں، یعنی بار بار اس کی تکرار ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ اس طرح اس کی تکرار ہے۔ اور صلاۃ کے معنی ہیں، معنی دعا کے ہیں، اور اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں تو یہ ایک خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور اب ہم لفظ زکوٰۃ کو دیکھیں تو لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں 2 آتے ہیں، ایک ہے پاک کرنا اور دوسرا ہے بڑھنا دیٹ مینس گرو کرنا۔ ٹھیک ہے، اصطلاح شریعت میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے۔ اب دیکھیں اس میں اس شرعی ٹرمینالوجی میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں، ایک یہ کہ احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے، یعنی اس میں پھر ہمیں مل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھئی نصاب ہے اور ایک کوانٹٹی ہے، اور اس کے مطابق صرف کیا جائے، یعنی یہ کہ یہ کیسے اس کو ہم کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اس میں مصارف زکوٰۃ ہیں۔ اچھا، اب قرآن میں ایک اور بات بھی یہ تھوڑا سا سمجھنے والی ہے کہ قرآن میں لفظ زکوٰۃ کے لیے لفظ صدقہ بھی استعمال ہوا ہے۔ لفظ صدقہ، جو لفظ صدقہ ہے وہ اس میں نفلی صدقے کو بھی کہا جاتا ہے، اور فرض صدقہ یعنی فرض زکوٰۃ کو بھی، یعنی فرض زکوٰۃ کو بھی قرآن میں جہاں جہاں لفظ صدقہ یا صدقات آیا ہے، ایبسولوٹلی جہاں آیا ہے وہاں اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اور حدیث کی روایات میں بھی لفظ صدقہ، حدیث کی روایات میں لفظ صدقہ ہر نیک کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرینس تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے والا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ یہ مطلقاً زکوٰۃ کے لیے آیا ہے، اور حدیث میں یہ ہر نیک کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی مسلمان سے خوش ہو کر ملنا بھی صدقہ کہا گیا حدیث میں۔ ٹھیک ہے، اچھا، رہی بات اس کی کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ اسلام کے شروع میں نازل ہو چکی تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے وہ سورہ مزمل کی جو آیت ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سے اس بات کا استدلال کرتے ہیں، یعنی اسے ایسے دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ سورہ مزمل جو ہے یہ ابتدائی وحی کے زمانے کی صورتوں میں سے ہے، تو اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ لیکن حدیث کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابتدا میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا مقدار اس وقت تک مقرر نہیں ہوئی تھی، بلکہ مسلمان جو کچھ بچا لیتے تھے، جو بھی سیو کر لیتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور نصاب کا جو تعین ہے اور جو اس کی مقدار ہے اور جو اس کی مصارف ہے، یعنی اس کے جو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوئے تھے۔
تقریباً یعنی اندازاً یہ دوسرا سال بنتا ہے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد. اور پھر اس کا جو پورا سسٹم ہے یعنی اس کی وصولیابی کا اور گورنمنٹ لیول پر یا اس کا جو محکمہ بنا تھا پورا وہ فتح مکہ کے بعد بنایا گیا تھا، فتح مکہ کے بعد ہوا تھا. یعنی جو زکوٰۃ کا ایز اے زکوٰۃ فرض ہونا ہے وہ شروع میں ہی ہو گیا تھا. اور شروع سے مراد ہم یہ بھی یہاں پر یہ ایک اور بات بھی ہے اہم کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف دین اسلام میں نہیں بلکہ بقیہ تمام جو شریعتیں ہیں اس میں تمام امتیں جتنی اب تک گزری ہیں ان سب میں یہ فرض کی گئی تھی. لیکن ان کی مقدار اور ان کی مصارف کے کن کن کو دی جائے گی اور ان کی کیا کیا کوانٹٹی ہوگی یہ سب اسلام میں آئی تھی بعد میں. ٹھیک ہے، اس کی کچھ کنڈیشن ڈفرینٹ نہیں ہیں. اچھا، اب آتے ہیں ہم نصاب کی طرف کہ یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کے نصاب کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے. یعنی جو اس مالیت کے مال پر سال گزرنے پر 2.5% یعنی 2.5% ادا کی جاتی ہے. اور اس سال یعنی جو کرنٹ ایئر اس وقت جا رہا ہے اسلامی اعتبار سے اس زکوٰۃ کا موجودہ نصاب اسلامی حکومت کی جانب سے 80,000 یعنی 80,000 روپے مقرر ہوا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس، آپ سب میں سے بھی اگر کسی کے پاس تھوڑا تھوڑا سونا چاندی یا مال تجارت موجود ہو جس کی کم از کم رقم 80,000 بنتی ہو اور اس مال پر سال گزر چکا ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی اور وہ انسان جو ہے وہ صاحب نصاب کہلایا جائے گا. ریال میں، کیونکہ میں نے آپ میں سے کچھ بچیاں سعودی عرب سے بھی ہیں تو ریال میں یہ تقریباً 1628 ریال بنتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور مویشی. یعنی وہ مال جو عادتاً بڑھتا ہے، جس کی ویلیو بڑھتی ہے، اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی جیسے شروع میں، تو اس میں پھر ہم نے کہا تھا ایک نصاب کی دوسری مصارف کی بات. تو مصارف سے مراد یہ کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جائے گی، اور یہ مصارف کہلاتے ہیں اور یہ 8 لوگ ہیں. اچھا، مصارف میں ایک اور بات ذکر کر دوں کہ جب یہ جو مستشرقین ہیں وہ اکثر یہ بات اٹھاتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے تھے زکوٰۃ دے دیتے تھے، پیسے دے دیتے تھے. تو یہ جو مصارف کا جو بیان ہے پورا قرآن مجید میں، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے جس میں یہ 8 لوگوں کا ذکر ہے. تو یہ جو ذکر ہے، یہ آیت جو ہے انفیکٹ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو مصارف ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھے خود سے. تو یہ بھی اگر کوئی مطلب کبھی ہم کہیں یہ پڑھتے ہیں تو یہ اس کے رد کے لیے بھی یہ آیت ہم کہہ سکتے ہیں، سامنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو مصارف ہیں یعنی یہ مصارف الصدقات کے مصارف زکوٰۃ بھی کہلاتے ہیں. یہ 8 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پہلا مصرف فقراء ہیں اور دوسرا مساکین. ٹھیک ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مہیا ہوتی. لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کے پاس باقی بیسک نیسیسٹیز اتنی نہیں ہوتی، مطلب اس کو ضرورت ہوتی ہے بیسک نیسیسٹیز کی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا آنسر کافی قریب ہے اور بلکہ تقریباً صحیح ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو. یعنی اگر ہم زکوٰۃ کے اعتبار سے دیکھیں ایز اے مصرف کے اس کو، تو مصارف کے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسکین فقیر تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی اس کے پاس ضروریات زندگی بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی تو ہیں
مگر ضروریات زندگی کے علاوہ مال موجود نہیں ہے کہ اس کے پاس نصاب سے کم مال ہو. تو یعنی اس کے پاس ضروریات تو موجود ہیں لیکن ان کے علاوہ مال نہیں ہے جو وہ صاحب نصاب تک پہنچے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرے اس کو مساکین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آتا ہے تیسرا مصرف, وہ ہے عاملین. پہلا مصرف ہو گیا فقراء, دوسرا ہے مساکین, تیسرا ہے عاملین. عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر معمول ہوتے ہیں. چونکہ وہ اپنا وقت زیادہ تر اس خدمت میں لگاتے ہیں تو ان کی ضروریات حکومت پر عائد ہوتی ہے, تو پھر جو ان کا حق ہے, یعنی جو ان کا جو ان کی پے بنتی ہے, وہ بھی اسی زکوٰۃ سے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. چوتھا مصرف ہے مؤلفۃ القلوب کہلاتے ہیں وہ لوگ, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی کے لیے صدقات دیے جاتے ہیں, جیسے نو مسلمس وغیرہ, کہ تاکہ وہ ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں, ان کی ہم مدد کریں زکوٰۃ کے ذریعے, تاکہ وہ ان کا جو دل ہے, چونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, تو ان کا دل جو ہے وہ دین کی طرف پختہ ہو جائے. چوتھا رقاب ہیں. اس سے مراد وہ غلام ہیں جو ان کے مالک ہیں, یعنی ان کے جو آقا ہیں, انہوں نے کوئی مال کی مقدار متعین کر کے کہہ دیا ہو کہ بھائی تم اتنا مال ہمیں دے دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے, اور ایسے شخص کو مکاتب بھی کہا جاتا ہے. اچھا, یہ ہو گئے 4 مصارف. اب باقی جو 4 مصارف ہیں, یعنی ٹوٹل 8 ہیں, تو جو شروع کے جو 4 مینشن ہیں, سورہ توبہ کی آیت ہے, میں آیت مینشن کر دوں. آیت نمبر 60 ہے سورہ توبہ کی, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. تو اس میں سے فقراء, مساکین, عاملین اور مؤلفۃ قلوب کا ہم نے ذکر کر لیا. اب جو باقی 4 ہیں, اور رقاب کا بھی ذکر کر لیا ہم نے, جو کہ غلام ہیں جن کے آقا جو ہیں وہ ان کو اوپر ایک مال کی مقدار متعین کر کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنا مال دے دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. تو اگر کوئی زکوٰۃ سے ان کی مدد کر دے, ان کو مالک بنا دیں کچھ رقم کا, تاکہ وہ جو اپنی محنت مزدوری کر کے جس طریقے سے بھی وہ اس رقم کو پورا کر رہے ہیں, تو وہ اس میں شامل کرتے ہیں. اب یہ جو 4 مصارف ہیں, یعنی رقاب کے, اور اس کے بعد اب جو میں اور مزید 3 بتاؤں گی, ان سب کو جو ہے وہ بقیہ جو 4 ہیں ان پر زیادہ فضیلت حاصل ہے. یعنی جو چھٹا مصرف ہے کہ غارمین سے مراد قرض دار ہیں, یعنی وہ قرض دار جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ قرض ادا کر سکے, تو غلام کو غلامی سے آزادی کرنے میں مدد کرنے اور قرض دار کو قرض چکانے میں مدد کرنے کے لیے جو زکوٰۃ دینا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت فقراء اور مساکین کے. اور یہ بات فقہا کے نزدیک دلیل ہے کہ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بقیہ مال میں, یعنی اور بھی بہت سارے مال کی اقسام ہوتی ہیں مختلف صدقات کے گورنمنٹ لیول پر, تو وہ سب جو ہے وہ اس میں فقراء اور مساکین کا تو حصہ ہوتا ہے, لیکن غارمین اور رقاب کا نہیں ہوتا. تو یہ ہے. اور 7واں مصرف ہے وہ جو فی سبیل اللہ ہیں, یعنی اس سے مراد خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو مجاہدین ہیں اور جو حجاج ہیں. اور 8واں اور اس کا جو لاسٹ مصرف ہے وہ وابن السبیل ہے, یعنی اس سے مراد راہگیر یا مسافر جن کے پاس سفر میں بقدر ضرورت مال نہ ہو, تو ہم اس مسافر کی مدد زکوٰۃ کے ذریعے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے فوائد کی طرف کہ زکوٰۃ جو ہم یہ جو اتنا امپورٹنٹ جو عبادت ہے, اس کے علاوہ اور کیا کیا فوائد ہیں, وہ یہ ہیں کہ اچھا ہم اگر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ دین اسلام میں جو عبادات ہیں ان کی اپنی ایک الگ ہی خوبصورتی اور مصلحتیں ہیں. یعنی زکوٰۃ کے اخلاقی اور روحانی پہلو ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں. ایک تو زکوٰۃ تو شکرانہ ہے ہی ہے, جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ شکرانہ تو ہے ہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہم ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک یہ فائدہ ہے کہ یہ ایک زکوٰۃ جو ہے یہ ایک مالی عبادت ہے. جیسے کچھ ظاہری عبادات ہیں اور کچھ مالی عبادات ہیں, اور جو کچھ ظاہری عبادات ہیں اور کچھ باطنی عبادات ہیں. میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ کچھ عبادات ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں.
یعنی ظاہری عبادات، اور یہ جس میں زکوٰۃ اور نماز شامل ہے کہ یہ ہم بدن سے اور مال سے ہم اپنے ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ظاہری عبادات ہیں وہ مقدم ہیں باطنی کے، اور ظاہری عبادات میں نماز بدن کی عبادت بن جاتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مال کی. اور اس کے زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ انسان کی کنجوسی اور جو بخل جس کو کہتے ہیں وہ بھی دور ہوتی ہے. یہ والی جو بہت بری عادت ہے یہ بھی دور ہوتی ہے. دوسرا اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ایک حدیث میں ہے جو کہ ایک حدیث میں ہے جس کے مفہوم میں ہے کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ سورہ اعراف میں بھی اس بات کا ذکر ہے، ایک آیت میں اس بات کا ذکر ہے سورہ اعراف میں کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور دنیا میں اگر آپ نے شاید کہیں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہے 100 میں سے. تو ہم یہ سوچیں کہ جو ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے رحمت کا، اس کی بدولت یہ جو ساری ہم محبت اور شفقت دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، جیسے ایک ماں جو بچے کا جیسے خیال رکھتی ہے، اور ہم اپنے چھوٹوں پر جو شفقت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کے حصے میں سے ہے. اور 99 حصے جو باقی 99 حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پوری رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو سوچیں یہ جو رحمت جب اگر پوری ہو جائے گی تو یہ کیسی ہوگی اور یہ کس طریقے سے ہمیں ملے گی. یہ بہت ہی بڑا ہی خوبصورت سا ایک ریوارڈ اور ایک بڑا خوبصورت سا خیال ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری جو ٹوٹل ویلتھ ہے، جو ہمارا مال ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. یعنی ہم وہ مال جو ہم اس لیے دیں کسی کو کہ اس سے ہمارا مال بڑھے گا یا نمائش ہوگی، تو وہ تو نہیں بڑھے گا. آخر وہ کیسے بڑھے گا؟ لیکن جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں نا، اور زکوٰۃ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، تو جو اللہ کے لیے ہم دیتے ہیں وہ زیادہ ہوتا رہتا ہے. اچھا، ایک اور اس کا جو ہے وہ بہت ہی جو جگہ جگہ قرآن کریم میں بھی اور حدیث میں ایک اور فائدہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے جو مال ہے وہ طیب یعنی پاک ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی، ایک جو آیت ہے جس میں وعید ہے اس بات کی کہ وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کے مال کو، تو ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب کا اعلان ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 34 ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یعنی کہ جو وہ لوگ جو کہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو کہہ دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم اب کیا کریں کہ ہمارے پاس تو یہ جو مال ہے، اب ہم کیا کریں. وہ بہت پریشان ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. اب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ یہ بات ذکر کری کہ اس طرح یہ ہے اور ہم پریشان ہو رہے ہیں، اب ہم کیا کریں جو ہمارے پاس مال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے کہ اس کے ادا کرنے کے بعد جو مال باقی رہے وہ طیب اور عمدہ ہو جائے. یہ پوری جو حدیث ہے یہ ابو داود میں مذکور ہے. اچھا، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہمارا مال ہے، جو جمع شدہ مال ہے، اس پر ایک دلیل بھی ہو گئی کہ اب جو ہمارا مال جمع ہو گیا، اگر ہم نے اس پر زکوٰۃ دے دی تو ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہو گیا، بالکل صاف ہو گیا. ایک اور حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ بناؤ. یعنی جیسے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، ایک قلعے میں بند ہو جاتا ہے، تو ویسے زکوٰۃ جب ہم دے دیتے ہیں تو انسان کا جو مال ہے وہ ایک محفوظ قلعے میں بند ہو جاتا ہے. اور وہ مال جو
جس پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ ضائع ہو جاتا ہے، یا وہ انسان نقصان اٹھاتا ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی ہو. یعنی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ اس مال کے شر کو ضائع کر دیتا ہے. یعنی مال بھی تو ایک شر ہے، جیسے ایک وہ امتحان ہے پورا. تو جب ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو ہم اس میں سے جو سمجھیں ایک اس کی ایک جو نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے، یعنی اس سے اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ بھی اس میں سے دور ہو جاتا ہے زکوٰۃ کی بدولت. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے، کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے. یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ زکوٰۃ اسلام کا پل کیسے ہے، تو پل کی جو تشبیہ ہے یہ اتنی لطیف سی ہے کہ یعنی پل جو ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو پل ذریعہ ہوتا ہے یا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا. اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اسلام کی حقیقت تک پہنچنے کا، بڑے ہی آرام سے اور بہت ہی سہولت کے ساتھ. اور کیا ہے اسلام کی حقیقت، یہ میں آپ لوگوں سے اینڈ میں پوچھوں گی کہ کیا ہے اسلام کی حقیقت. کہ ہمیں ایک ایسا دین جو کہ سب کے لیے ہے اور جس میں سب کے لیے سہولت ہے اور سب کے لیے پیس ہی پیس ہے، سب کا خیال ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ یہ کہ اسلام کی تکمیل ان ارکان پر موقوف ہے. اگر ایک رکن بھی باقی رہے گا تو اسلام مکمل نہیں ہوگا. اور زکوٰۃ کے بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں، معاشرے میں موجود فقیروں کی مدد کرنا اور دوسرا اسلام کی سربلندی. اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن میں بے شمار وعیدیں آئی ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو اس کا مال سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ مال پھر اس سے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، اور اس مال کو تبا کر پیشانی میں پہلوؤں کو داغا جائے گا. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو وقت پر ادا کریں. انفیکٹ اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے آداب ہیں، جس میں سے ایک سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہم اس کو مال پر، اس کو وقت پر ادا کریں. جیسے وہ سال گزرنے پر ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے تو ہم اسی وقت اس کو ادا کریں، اور اس طریقے سے ادا کریں کہ سامنے والا جس کو ہم دے رہے ہوں وہ بہت زیادہ اس کی سیلف اسٹیم لو نہ ہو. تو یہ سارے اس کے آداب بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم وقت پر اور احسن طریقے سے زکوٰۃ کو ہم ادا کر سکیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے جو ہمارا چوتھا رکن ہے، اور وہ ہے روزہ. اس کی طرف کسی کی چیٹ. اچھا، اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے روزہ. I have 15 minutes میں. اسلام کا چوتھا اہم رکن اب آ جاتا ہے روزہ. اور ابھی فی الحال میں روزے کو بالخصوص رمضان المبارک کے اعتبار سے بات نہیں کروں گی اس موضوع پر، بلکہ چونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک آپ لوگوں کا آلریڈی ایک سیشن اس کے اوپر ہو چکا ہے، تو روزے پر ہم بہت ہی مختصر سے بھی فی الحال بات کریں گے، اور اس کی ہم بات روزے کی ایک بحیثیت عبادت اور اس کی اہمیت کے ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا، روزہ جو ہے وہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے شعائر میں سے قرار دیا جاتا ہے. انفیکٹ جو تمام بقیہ عبادات ہیں یہ بھی شعائر ہیں، اور یہ بھی شعائر میں سے ہے. اور صوم، ہم روزے کو عربی میں اس کو ہم صوم کہتے ہیں. صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل کھانے اور پینے سے رکنے کا نام جو ہے وہ روزہ کہلاتا ہے. اس لیے اگر غروب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ہم نے کچھ کھا لیا تو روزہ نہیں ہوا، اور اگر کچھ بھی نہیں کھایا لیکن نیت نہیں کری تو روزہ تب بھی نہیں کہلایا جائے گا. اچھا، روزے کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا. جب دیا گیا
یعنی یہ جو روزے یہ فرضیت کا حکم ہے وہ آیت نمبر 183، یہ جو ہم نے بھی تھرڈ لاسٹ آیت جو بھی جس کی تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے. وہ یہ کیا، وہ حکم کس کے ساتھ دیا گیا ہے کہ یہ روزے جو تمہارے پر فرض کیے گئے ہیں یہ صرف تمہارے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی امتوں پر بھی خاص تھے، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اچھا، اب یہ جو بات ہے اس کا جو ذکر کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس میں ایک طرح سے ہم مسلمانوں کی دلجوئی بھی ہو گئی کہ روزہ اگرچہ ایک مشقت والی چیز ہے مگر یہ دوسرے بھی اٹھاتے آئے ہیں. یعنی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اور یہ مشکل کام ہے مگر دوسرے بھی کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ایک طرح سے ایک اسٹرینتھ سی پیدا ہو جاتی ہے وہ کام کرنے کی. تو جس طرح نماز سے کوئی شریعت اور امت خالی نہیں تھی، روزے سے بھی خالی نہیں رہی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ چلے آتے رہے. لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے یہ مسلمانوں پر فرض ہوئے ویسے ہی پہلے بھی ہوتے آئے تھے. یعنی روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات اور روزوں کی تحدید سے مراد کہ کن کن ایام میں روزے رکھنے ہیں، ان امور میں فرق رہا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ روزے کی فرضیت کی جو آیت ہے اس میں مقصد بھی بتا دیا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی متقی بن جاؤ. یعنی روزوں کو تقوی کا باعث بنا دیا گیا. اچھا، رمضان کے مہینے کو ماہ صبر کا نام دیا گیا ہے احادیث میں. صبر کے معنی بھی یہی ہے کہ عربی زبان میں صبر کے معنی ہے رکنے کے. دن بھر کھانے پینے اور دوسری انسانی ضروریات سے اپنے آپ کو روکے رکھنے میں بھی صبر کی پوری تربیت ہے. تو ہم یہاں سے ریزمبلنس لے سکتے ہیں. اچھا، روزے سے انسان میں صبر کی جو کیفیت مطلوب ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واضح فرمایا کہ روزے دار بری بات نہ کرے، شور نہ کرے، کوئی گالی نہیں دے. دوسرا، اگر کوئی دوسرا کچھ آپ کے ساتھ برا کہے یا برا کر دے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. یعنی روزے سے انسان صبر کی بھی پوری ایک ٹریننگ ہے، جو انسان روزے سے صبر کی تربیت حاصل ہوتی ہے اس کو. اچھا، اب اسلام نے جتنی عبادتیں فرض کی ہیں ان میں انسان کی جو تربیت ہے اور اصلاح، اس کا پہلو ایک بالکل ایک روشن پہلو ہے اور اس کو ہر جگہ مقدم رکھا گیا ہے تمام فرض عبادات میں. اور روزہ بھی انہی عبادتوں میں سے ایک ہے جس میں انسان کی نفس کی تربیت کی ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صلاحیت موجود ہے روزے میں. اور وہ کیسے کہ روزے کا اصل مقصود تقوی ہے جیسے بتا دیا. اور تقوی کا یہ جو لفظ تقوی ہے یہ وقایہ سے ہے جس کا مطلب ہے انتہائی درجے کی حفاظت. یہ خوف اور خشیت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، اس کا نام تقوی ہے. اور روزے کا مقصد ایک مسلمانوں کو تقوی کی منزل تک پہنچانا ہے. اب کیسے؟ سوال یہ ہے کہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تقوی میں کچھ باتیں بہت ہی بنیادی سی ہیں. جیسے ایک پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان کی اصلاح ہے. تقوی کیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کریں، کہ ہم اب اتنے یقین سے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کریں کہ ہمیں مزہ آنے لگے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے حقوق کو ادا کریں، یعنی حقوق اللہ کو ادا کریں، یعنی فرض اور واجبات میں کوئی کمی نہ ہو. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں، مال کے ذریعے ان کی مدد کریں اور اپنی زبان سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں. یعنی اس طرح ہم دیکھیں تو تقویٰ جو ہے وہ پوری انسانی زندگی کی اور انسانی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اب ہم یہ سوچیں کہ یہ جو تقویٰ کا لفظ اختیار ہوا روزے کے ساتھ،
تو یہ اس لیے اختیار ہوا کیونکہ یہ ایک اتنا جامع لفظ ہے جس میں تمام باتیں شامل ہیں. یعنی روزہ ایک بہت ہی زبردست تربیت اور ٹریننگ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے آگے اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنی پسند کو قربان کر دیتے ہیں. دنیا کی جو دنیا ہے، اس کی جو لذتیں ہیں، وہ ہمارے جو معدہ ہے، ہمارا اسٹمک، اس سے، اور ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں، یعنی جو ہمارے جذبات ہیں، دل کے خواہشات کے گرد گھومتی ہیں ساری ہماری اس دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں. اور روزے کے ذریعے ہم ان دونوں طرح کی لذتوں پر کنٹرول کرتے ہیں. ایک اس طریقے سے کہ کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، اور انسان کے لیے 2 گھنٹے بھی بھوکا رہنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی معمولی اور آسان سا عمل نہیں ہے. اس لیے جب انسان اپنے آپ کو ان سے روک لے کھانے پینے سے، تو اس کے لیے یہ بات پاسبل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو دبا لے. ایک بھوک کی خواہش ہے، تو جب ایک خواہش کو دبانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ساتھ میں اور دوسری خواہشات کو دبانے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں جب ہمیں تربیت بھی مل رہی ہے اس بات کی کہ روزے میں جو ہے وہ جو تمام برے عمل ہیں ان سے بھی تو روزہ ہے نا، ان سے بھی تو رکنا ہے، ان سے بھی تو تھوڑا سا پاز کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ توڑنے سے ہم بچیں. اس سے مراد صرف کھانا یا پینا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے روزہ ہر عاقل، ہر بالغ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے. اور اس سے صرف اگر یہ کہ ہم پیریڈز ہوں یا نفاس والی عورتیں ہوں یا مسافر ہوں، بوڑھے لوگ اور وہ مریض جو رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اس سے مستثنا ہے. اور اگر ان عذر کے علاوہ روزہ توڑا تو اس کا بہت ہی سخت گناہ ہے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.